کتاب ہے مسائل بہشتی دیوبند، صفحہ نمبر ہے 196 196۔ آج ہے ہمارا مسئلہ جماعت میں شامل ہونے نہ ہونے کے مسائل۔ مسئلہ: اگر کوئی شخص اپنے محلے یا مکان کے قریب مسجد میں ایسے وقت پہنچا کہ وہاں جماعت ہو چکی تو اس کو مستحب ہے کہ دوسری مسجد میں جماعت کی تلاش میں چلا جائے۔ مستحب ہے، اور یہ بھی اختیار ہے کہ اپنے گھر میں واپس آ کر گھر کے آدمیوں کو جمع کر کے جماعت کرا دے۔ مسئلہ: اگر کوئی شخص اپنے گھر میں فرض نماز تنہا پڑھ چکا ہو اور اس کے بعد دیکھے کہ وہی فرض نماز جماعت سے دوبارہ ہو رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ نفل کی نیت سے جماعت میں شریک ہو جائے، بشرطے کہ صرف ظہر اور عشاء کا وقت ہو، فجر اور عصر اور مغرب کے وقت جماعت میں شریک نہ ہو، اس لیے کہ فجر اور عصر کی نماز کے بعد نفل نماز مکروہ ہوتی ہے، اور مغرب کی بات اس لیے کہ یہ دوسری نماز نفل ہوگی اور نفل میں 3 رکعتیں پڑھنا منقول نہیں ہے۔ مسئلہ: اگر کوئی شخص فرض نماز شروع کر چکا ہو اور اسی حالت میں فرض جماعت سے ہونے لگے تو اگر وہ فرض نماز 2 رکعت والی ہے جیسے فجر کی نماز، تو اس کا حکم یہ کہ اگر پہلی رکعت کا سجدہ نہیں کیا تو اپنی نماز چھوڑ دے۔ اگر اس نے جو اپنی نماز پہلے شروع کر دی ہے اور ابھی سجدہ نہیں کیا، جماعت شروع ہو گئی ہے فجر ہی کی، فرض کی نیت اپنی باندھ لی، پھر بعد میں دیکھا کہ یہاں تو فرض سے نماز وہ جماعت سے شروع ہو گئے ہیں فرض، تو سجدہ نہیں کیا تو اپنی نماز چھوڑ دے۔ اور اگر اور جماعت میں شامل ہو جائے، اور اگر پہلی رکعت کا سجدہ کر لیا ہو اور دوسری رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو تو بھی قطع کر دے اور جماعت میں شامل ہو جائے، اور اگر دوسری رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو اور اگر دوسری رکعت کا سجدہ کر لیا ہو تو دونوں رکعتیں پوری کر لے، اور اگر وہ فرض نماز 3 رکعت والی ہو جیسے مغرب تو اس کا حکم یہ کہ اگر دوسری رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو تو قطع کر دے، اور اگر دوسری رکعت کا سجدہ کر لیا تو اپنی نماز کو پورا کر لے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اگر تو کیا کہتے ہیں پہلی رکعت کا نہیں شروع کے سجدہ کیا پھر تو بالکل ہی قطع کر کے شریک ہو جائے، اور اگر دوسری رکعت کا سجدہ کر لیا ہو تو پھر بھی بہتر یہی ہے کہ سجدہ کو قطع کر کے جماعت میں شامل ہو جائے۔ بس چھوڑ دے، سلام پھیر کے چھوڑ کے جماعت میں شریک ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ایک طرف بھی سلام پھیر دے گا تو سلام پھیرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی نماز کو ہم نے ختم کر دیا۔ نماز کو ختم کرنے کا طریقہ بتایا گیا کہ سلام کر کے آدمی باہر نکل آتا ہے، اور اگر دوسری رکعت کا سجدہ کر چکا ہے تو پھر اپنی نماز کو پورا کر لے اور بعد میں جماعت کے ساتھ شریک نہ ہو، کیونکہ نفل کی 3 رکعت کے ساتھ جائز نہیں۔ اور اگر وہ فرض نماز 4 رکعت والی ہو جیسے ظہر عصر عشاء تو اگر پہلی رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو تو قطع کر دے، اور اگر سجدہ کر لیا ہو تو 2 رکعت پر تحیات وغیرہ پڑھ کر سلام پھیر دے اور جماعت میں مل جائے، اور اگر تیسری رکعت شروع کر دی اور اس کا سجدہ نہ کیا ہو تب بھی قطع کر دے، اور اگر سجدہ کر لیا ہو تو پھر اب اپنی نماز پوری کرے۔ اور جن صورتوں میں نماز پوری کر لی جائے ان میں سے مغرب، فجر اور عصر میں تو دوبارہ شریک جماعت نہ ہو کیونکہ دوسری جماعت جو ہے نفل ہوگی، اور ظہر اور عشاء میں شریک ہو جائے۔ اور جن صورتوں میں قطع کرنا ہو تو کھڑے کھڑے صرف سلام میں ایک سلام پھیر دے، یہی قطع کرنا کہلائے گا۔ مسئلہ: اگر کوئی شخص نفل نماز شروع کر چکا ہو اور فرض جماعت سے ہونے لگے تو نفل نماز نہ توڑے، بلکہ اس کو چاہیے کہ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے اگرچہ 4 رکعت کی نیت ہو۔ کوئی شخص نفل نماز شروع کر چکا ہے اور پھر فرض جماعت سے ہونے لگ گئے ہیں تو اپنی نفل نماز نہ توڑے، بلکہ اس کو چاہیے کہ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے اگرچہ 4 رکعت کی نیت کے ساتھ ہی اس نے نفل شروع کیے تھے، لیکن 2 رکعت پر ہی سلام پھیر دے۔ جی وہ آگے آ رہا ہے۔ مسئلہ: ظہر اور جمعے کی سنت مؤکدہ اگر شروع کر چکا ہو اور پھر فرض جماعت شروع ہو جائے تو ظاہر مذہب یہ ہے کہ 2 رکعت پر سلام پھیر کر شریک جماعت ہو جائے، اور بہت سے فقہا کے نزدیک راجح یہ ہے کہ 4 رکعت پوری کر لے، اور اگر تیسری رکعت شروع کر دی ہو تو اب تو 4 کا پورا کرنا بالاتفاق ضروری ہے۔ مسئلہ:
اگر فرض نماز ہو رہی ہو تو پھر سنت وغیرہ شروع ہی نہ کی جائے بشرطے کہ کسی رکعت کے چلے جانے کا خوف ہو. ہاں اگر یقین یا گمان غالب ہو کہ کوئی رکعت نہ جائے گی تو پڑھ لے. مثلا ظہر کے وقت جب فرض شروع ہو جائے اور خوف ہو کہ سنت پڑھنے سے کوئی رکعت چلی جائے گی تو پھر مؤکدہ سنتیں جو فرض سے پہلے پڑھی جاتی ہیں چھوڑ دے. پھر ظہر اور جمعے میں فرض کے بعد بہتر یہ کہ بعد والی سنت مؤکدہ اول پڑھ کر پھر اس کے بعد ان چھٹی ہوئی سنتوں کو پڑھے. مگر فجر کی سنتیں چونکہ زیادہ مؤکد ہیں لہذا ان کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر فرض شروع بھی ہو چکی ہوں تب بھی ادا کر لی جائیں, تب بھی فجر کی سنتیں پہلے ادا کر لی جائیں بشرطے کہ جماعت کے ساتھ ایک رکعت کے مل جانے کی امید ہو. اور اگر ایک رکعت بھی ملنے کی امید نہ ہو تو پھر نہ پڑھے. یہی ظاہر مذہب اور راجح ہے. پھر بعد میں اگر چاہے تو سورج نکلنے کے بعد پڑھے اور ایک قول یہ کہ قاعدہ اخیرہ ملنے تک سنتیں پڑھ سکتا ہے. یہ بھی ایک قول ہے لیکن راجح یہی ہے کہ نہیں سنتیں ایک رکعت ملنے کی امید ہو تو پھر ہی پڑھے. مسئلہ اگر یہ خوف ہو کہ فجر کی سنت اگر نماز کی سنتیں مستحبات وغیرہ کی پابندی سے ادا کریں گے تو پھر تو جماعت نہ ملے گی, تو ایسی حالت میں چاہیے کہ صرف فرائض و واجبات پر انتظار کر لیں, سنتیں چھوڑ دیں. جتنی ہم نے پیچھے نماز کے اندر سنتیں پڑھی ہیں ان کو چھوڑ کر اور بہت شارٹ کر کے جلدی سے 2 سنتیں فجر کی پڑھ لے تو یہ بھی پڑھ سکتا ہے. مسئلہ فجر کی جماعت کھڑی ہو جائے تو اس صورت میں فجر کی سنتیں ایسے مقام پر پڑھی جائیں جو مسجد سے علیحدہ ہو, اس لیے کہ جہاں فرض نماز ہوتی ہو کوئی دوسری نماز وہاں پر کوئی دوسری نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی ایسی جگہ نہ ملے تو پھر سب سے علیحدہ ہو کر مسجد کے کسی گوشے میں نماز پڑھ لے. بعض اوقات چھوٹی مسجدیں ہوتی ہیں علیحدہ جگہ نہیں ہوتی. مسئلہ جس رکعت کا رکوع امام کے ساتھ مل جائے گا تو سمجھا جائے گا کہ وہ رکعت مل گئی. ہاں اگر رکوع نہ ملے تو پھر جی کون سا والا آپ کہہ رہے ہیں مسئلہ دوبارہ دہرائیں. یہ عبارت پڑھیے گا اس کی تھوڑی سی پھر میں آپ کو ذکر کرتا ہوں. ہاں جی وہاں پر یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ برآمدہ وغیرہ یا کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو جہاں پر اعتکاف والوں کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی. جی 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 میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات جی میں اسی کو عرض کرنے لگا ہوں کہ جہاں بعض جگہوں پر مسجدوں میں ایسی جگہ ہوتی ہے کوئی برآمدہ یا کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر اعتکاف والے نہیں جاتے, کمرہ ہوتا ہے کوئی جگہ ہوتی ہے تو وہاں پر جا کر نماز پڑھے, وہاں پر اپنی سنتیں پڑھے. لیکن اگر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے تو پھر جہاں جماعت ہو رہی ہے وہیں پر کونے پہ پڑھ لیں. لیکن ویسے یعنی روٹین بنانا کہ جہاں جماعت ہو رہی ہے آپ کے پاس باہر دوسری جگہ بھی موجود ہے پھر بھی آپ نہیں پڑھتے, باہر جا کر ادھر ہی آپ نماز پڑھتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر جماعت ہو رہی ہو وہاں پر اپنی کوئی دوسری نماز پڑھنا یہ علیحدہ سے یہ مکروہ تحریمی کا درجہ رکھتا ہے. تو مجبوری ہو تو کریں ورنہ الگ سے ایسے نہ کریں. مسئلہ جس رکعت کا رکوع امام کے ساتھ مل جائے تو سمجھا جائے گا کہ وہ رکعت مل گئی. ہاں اگر رکوع نہ ملے تو پھر اسی رکعت کا شمار ملنے میں نہ ہوگا, یعنی وہ رکعت شمار نہیں ہوگی, دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی, پوری رکعت پڑھنی پڑے گی. یہ مسئلہ بھی بعض لوگ یعنی اس پر دوسری رائے رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ چونکہ سورہ فاتحہ نہیں ملتی تو آپ کو یعنی نہیں ملے گی, رکعت نہیں ملے گی. لیکن یہ بھی مسلم شریف وغیرہ میں احادیث موجود ہیں جن سے ہم یہ موجود ہے کہ اس کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ رکوع بھی اگر مل جاتا ہے تو پوری رکعت مل گئی. مسئلہ امام کو نماز میں زیادہ بڑی صورتیں پڑھنا جو مقدار مسنون سے بھی زیادہ ہوں یا رکوع سجدے وغیرہ میں بہت زیادہ دیر تک رہنا مکروہ تحریمی ہے امام کو, بلکہ امام کو چاہیے کہ اپنے مقتدیوں کی حاجت اور ضرورت اور ذوق وغیرہ کا خیال رکھے, جو سب میں زیادہ ضرورت ہو اس کی رعایت کر کے قرات وغیرہ کرے.
یہ بھی نہیں کہ عام لوگوں کا، بلکہ جو سب سے زیادہ ضرورت مند بندہ ہے ادھر نماز پڑھتا ہے اس کو سامنے مصلحت ہے، اس کی مصلحت کا لحاظ رکھے، اس کی رعایت کر کے قرات وغیرہ کرے، بلکہ زیادہ ضرورت کے وقت مقدار مسنون سے بھی کم قرات کرنا بہتر ہوتا ہے تاکہ لوگوں کا حرج نہ ہو جو جماعت کی قلت کا سبب بن جائے۔ نتیجہ یہ نکلے کہ لوگ نماز پڑھنے آنا چھوڑ دیں، بلکہ اگر مجبوری ہے تو وہاں پر پھر شارٹ نماز بھی پڑھا دیں گے تو چلو لوگ خوشی خوشی آ کے نماز میں تو فٹافٹ پڑھ لیا کریں گے۔ مسئلہ مرد کو صرف عورتوں کی امامت کرنا ایسی جگہ مکروہ تحریمی ہے جہاں کوئی مرد نہ ہو، کوئی محرم عورت ہو، مثل اس کی زوجہ یا ماں بہن وغیرہ کے، اور اگر کوئی مرد یا محرم عورت موجود ہو تو پھر مکروہ نہیں ہے۔ ایک بندہ گھر میں نماز پڑھا رہا ہے لیکن وہاں پر کوئی اپنی محرم عورت بھی نہیں ہے اور اپنا کوئی محرم مرد بھی نہیں ہے، کوئی اپنا ساتھ مرد بھی نہیں ہے اور کوئی محرم عورت بھی اپنی نہیں ہے، خالی عورتوں ہی عورتوں کو نماز پڑھانا یہ مکروہ ہے، تحریم یہ مکروہ ہے۔ مسئلہ اگر کوئی شخص تنہا فجر یا مغرب یا عشاء کے فرض آہستہ آواز سے پڑھ رہا ہو، اسی اثنا میں کوئی شخص آ کر اس کی ابتدا کرنے لگ جائے، کوئی بندہ آ کر اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، ذرا سا اشارہ کر دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ نماز شروع کرنے لگا ہوں، تو اس میں پھر دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ شخص دل میں کوئی قصد کر لے کہ میں امام بن جاتا ہوں تاکہ نماز جماعت سے ہو جائے، دوسری صورت یہ کہ یہ قصد نہ کرے بلکہ بدستور اپنے کو یہی سمجھے کہ گویا یہ میرے پیچھے آ کھڑا ہوا ہے لیکن میں امام نہیں بنتا بلکہ بدستور اپنی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو پہلی صورت میں تو اس پر اسی جگہ سے بلند آواز سے قرات کرنا واجب ہو جائے گا، جب امام بننے کی نیت کر لی تو اس کو پھر وہیں سے آگے قرات جہاں تک پہنچ چکا ہے اس سے آگے قرات کرنا آواز سے ضروری ہو جائے گا۔ پھر اگر سورہ فاتحہ یا کسی قدر دوسری صورت آہستہ آواز سے پڑھ چکا ہو تو اس کو چاہیے کہ اس جگہ سے بقیہ فاتحہ یا بقیہ صورت کو بلند آواز سے پڑھے، اس لیے کہ امام کو فجر، مغرب اور عشاء کی نماز میں بلند آواز سے قرات کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور دوسری صورت میں یعنی جب اس نے یہ نیت ہی نہیں کہ امام بننے کی بلکہ دل میں یہ پکا کر کے بیٹھا ہے کہ میں تو اپنی پڑھ رہا ہوں، یہ اپنی پڑھے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، تو اس صورت میں بلند آواز سے پڑھنا واجب نہیں ہے، اور اس صورت میں مقتدی کی نماز بھی درست رہے گی، مقتدی کی پھر بھی نماز درست ہو جائے گی، بھلے امام نے یہ نیت کی ہے کہ میں اس کا امام نہیں بنتا، پھر بھی مقتدی کی نماز درست ہو جائے گی، کیونکہ مقتدی کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے امام کا امامت کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ امام امامت کی نیت بھی کرے، یہ بھی کافی ہوتا ہے کہ یعنی مقتدی کے لیے تو کسی امام کے پیچھے کھڑے ہونے کی، اقتدا کرنے کی نیت ضروری ہے، لیکن امام کے لیے اپنے مقتدیوں کو نماز پڑھانے کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ امام صاحب بس یہ نہیں کرے گا فلانی نماز پڑھ رہا جی یہ نیت نہیں کرتا میرے پیچھے کتنے نمازی ہیں، نہیں، ایسی کوئی نیت نہیں کرے گا، لازمی نہیں ہے، لیکن یہ مسئلہ آیا کہ اگر تو کوئی اپنی نماز پڑھ رہا ہے فجر کی یا مغرب کی یا عشاء کی کہ جس میں اگر امام ہو تو پھر اونچی آواز سے قرات کرنا واجب ہوتا ہے، رہ جائے اونچی آواز سے قرات تو سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے، تو وہاں پر اگر وہ پیچھے کوئی بندہ بعد میں آ گیا اور امام نے امام بننے کی نیت نہیں کی، وہ اپنے آپ کو اب بھی یہی کہہ رہے کہ میں امام نہیں ہوں، میں اپنی نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، تو مقتدی کی نماز تو درست ہو جائے گی لیکن اس امام پر اونچی آواز سے قرات کرنا واجب نہیں ہوگا۔ اگر دل میں سوچیے کہ چلو ٹھیک ہے یہ آ گیا تو اب چلو ہماری جماعت ہو رہی ہے تو اب میں پھر اب اگر آہستہ آواز سے نماز پڑھتا رہے گا تو پھر باقی قرات آہستہ آواز سے کرنے کی وجہ سے سجدہ سہو اس کو کرنا پڑے گا کہ اس کے اوپر واجب ہو گیا تھا نماز کو اونچی آواز سے قرات کرنا۔ عمومی طور پر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اس کو پیچھے ہی نیت کرتے وہ تو لوگوں کو یعنی نیت تو دل میں ہوتی ہے نا، وہ تو جب آدمی آگے کھڑا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو میں نماز پڑھانے کے لیے آگے جا رہا ہوں، تو وہاں تو پھر قرات کی آواز سے کرنی پڑے گی اس کو۔ امام کی اتباع اور پیروی کے مسائل، مسئلہ مقتدیوں کو ہر رکن کا امام کے ساتھ ہی بلا تاخیر ادا کرنا سنت ہوتا ہے، تحریمہ بھی امام کی تحریمہ کے ساتھ باندھیں، تکبیر تحریمہ، رکوع بھی امام کے رکوع کے ساتھ، قومہ بھی یعنی رکوع سے کھڑے ہو کر بھی اس کے کھڑے ہونے کے ساتھ، سجدہ بھی اس کے سجدے کے ساتھ، غرض کے ہر فعل اس کے ہر فعل کے ساتھ ساتھ ہو۔ البتہ قاعدہ اولیٰ میں پہلے قاعدے میں مقتدی کے اتحیات پوری کرنے سے پہلے اگر امام کھڑا ہو جائے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ اتحیات پوری کر کے کھڑے ہوں۔ امام صاحب نے اگر سپیڈ تیز رکھی اور جلدی سے انہوں نے اتحیات پڑھ لی اور مقتدی آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہے تو وہ اپنا پورا اتحیات پورا کر کے کھڑا ہو جائے۔ اسی طرح
قاعدہ اخیرہ میں اگر مقتدی کے تحیات پوری کرنے سے پہلے امام سلام پھیر دے تو مقتدی کو چاہیے اسی طرح قاعدہ اخیرہ میں یعنی آخری قاعدے میں اگر مقتدی کے تحیات پوری کرنے سے پہلے امام سلام پھیر دے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ التحیات پوری کر کے سلام پھیریں. التحیات پوری کر کے مطلب یہ کہ آگے درود شریف وغیرہ نہیں بلکہ صرف التحیات والی جو ہے نا یہ تشہد تک درود شریف والی بات کی جی. تو ہاں رکوع سجدے وغیرہ میں اگرچہ مقتدیوں نے تسبیح نہ پڑھی ہو تو ابھی امام کے ساتھ ہی کھڑے ہو جانا چاہیے. ابھی امام صاحب کی سپیڈ تیز تھی, انہوں نے 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ بھی کہہ لیا سجدے میں اور پھر وہ کھڑے ہو رہے ہیں اور مقتدی نے ابھی 1 دفعہ بھی نہیں کہا تو وہ 1 دفعہ کو بھی چھوڑ دیں, وہ امام کے ساتھ ساتھ کھڑا ہو جائے. یہ تو مستحب بتا رہے ہیں نا. ویسے پیچھے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر ان کے پیچھے وہ کرتا رہا پھر بھی کرتا رہا تو لیٹ ہو جائے گی. نہیں, مستحب یہی کہ ایک ہے نماز ہو جانا, پیچھے آنے سے لیٹ ہونے پر نماز ہو جانا, لیکن مستحب پھر بھی یہ کہ یہ تسبیحات چھوڑ دے یعنی امام کے ساتھ ساتھ چلے, سوائے التحیات کے جو پڑھنے کا وقت ہے اس میں تو صرف لیٹ کر سکتا ہے لیکن باقی چیزوں میں لیٹ نہ کرے. جی آن لائن جو سوال پوچھ رہے تھے وہ بتائیں. نہیں وہ تو ہے کہ فالو اپ کریں گے کہ وہ تو یہ ہے کہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ کب یعنی امام کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے بھی اگر پہلے اللہ اکبر پوری ہو گئی مقتدی کی تو پھر کیا کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی. وہ ہم نے سارا شروع میں شرائط میں پڑھ لیا تھا تو وہ مسئلہ علیحدہ ہے. لیکن ایک اس کے بعد پھر ایک جیسے بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ امام صاحب جب اللہ اکبر کہہ لیتے ہیں تو پھر وہ اقامہ یعنی دل زبان سے نا نیت کرنے لگ جاتے ہیں. تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ زبان سے نیت کرنے میں نہ لگے, فوراً اللہ اکبر کہیں یعنی اس میں ٹائم نہ لگائیں. اس کے بعد مطلب یہ کہ امام کا ادھر جو ہی اللہ اکبر ختم ہو وہاں پر فوراً مقتدی کہہ دے. امام نے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں گیا تو مقتدی بھی فوراً جائے. امام کھڑا ہو رہا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہوا تو مقتدی اس وقت کہتے ہوئے تو نہیں کھڑا ہوتا لیکن فوراً کھڑا ہو. یہ نہ ہو کہ مقتدی تھوڑا پیچھے آ رہا ہے, سلو آ رہا ہے. سلو آنے میں صرف التحیات کے اندر تو گنجائش ہے التحیات پڑھنے میں, باقی اور چیزوں میں سلو چلنا یہ مستحب نہیں ہے. جی گیپ نہ ہو. وہ کیا دوسرا آپ نے کیا لفظ کہا اوور جی یعنی پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے نہیں وہ ہم تو سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہتے نا امام کے پیچھے, ہم تو صرف کھڑے ہوتے ہیں. امام یعنی مقتدی ربنا لک الحمد کہتے ہیں اور سمیع اللہ لمن حمیدہ امام کہتے ہیں, امام ربنا لک الحمد نہیں کہتے. اور مقتدی جی بس جی وہ تو کہیں گے تو ہم بعد میں کھڑے ہو کر ہی, لیکن ہاں امام جب کھڑا ہو گیا کہتے ہوئے تو ہم بھی فوراً کھڑے ہو جائیں. یہ نہیں کہ ہم پھر آرام سے ابھی پرسکون اپنا آرام سے ہم کہیں کہ ہم اپنی تسبیحات پہلے پوری کر لیں 3 دفعہ پھر کھڑے ہوں گے, ایسا نہیں ہے. سنت کے خلاف ہوگا مسئلہ. نہیں صرف یہ سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد میں صرف یہ فرق ہے, باقی اللہ اکبر تو کہنے ہیں. امام جیسے تکبیر اللہ اکبر کہتے ہیں ہم بھی منتقل ہوتے وقت اللہ اکبر کہتے ہوئے منتقل ہوں گے. مسئلہ بس امام جب شروع کر دے تو ہم بھی شروع کرتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے. مسئلہ نماز کے فرائض اور واجبات میں تمام مقتدیوں کو امام کی موافقت کرنا واجب ہوتا ہے. نماز کے فرائض اور واجبات میں تمام مقتدیوں کو امام کی موافقت کرنا واجب ہوتا ہے. ہاں سنت وغیرہ میں موافقت کرنا واجب نہیں. لہذا اگر امام شافعی رحمہ اللہ امام جو ہے وہ امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب کے مطابق چلتا ہو اور رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھوں کو اٹھائے تو حنفی مقتدیوں کو ہاتھوں کا اٹھانا ضروری نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے. اس لیے کہ ہاتھوں کا اٹھانا امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی سنت ہے. یہ کوئی فرض واجب تو ہے نہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی, تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر
سنت کے اندر بھی ہم امام کو فالو کریں. جو جس سنت کو اختلاف کی وجہ سے ہمارے ہاں جو چیز سنت نہیں ہے, تو فرض اور واجبات میں تو امام کو فالو کرنا ضروری ہے, لیکن اس میں فالو کرنا ضروری نہیں ہے. اسی طرح فجر کی نماز میں جب کوئی امام شافعی ہو تو وہ قنوت پڑھے گا. شوافی کے ہاں بعد میں قنوت پڑھا جاتا ہے. تو حنفی مقتدیوں کے لیے بھی وہاں پہ اتباع ضروری نہیں. ہاں وطر میں چونکہ البتہ قنوت پڑھنا واجب ہوتا ہے, لہذا اگر شافعی امام اپنے مذہب کے موافق رکوع کے بعد پڑھے تو حنفی مقتدیوں کو پھر رکوع کے بعد ہی قنوت پڑھنا پڑے گا, کیونکہ وطر کے اندر دعائے قنوت پڑھنا یہ واجب ہوتا ہے. قنوت پڑھنا دعائے قنوت نہیں, قنوت پڑھنا واجب ہوتا ہے. تو امام رکوع کے بعد جب کھڑا ہو رہا ہے, شافعی امام ہے, تو رکوع کے بعد جب کھڑا ہو رہا ہے قنوت پڑھنے کے لیے, تو وہ واجب فعل شروع کیا, اس نے سنت عمل نہیں شروع کیا بلکہ واجب عمل شروع کیا. تو واجب عمل کے اندر مقتدی کو اپنے امام کی پیروی کرنا ضروری ہے. تو وہاں پر پھر مقتدی جو ہے نا وہ پہلے قنوت نہیں پڑھ سکتا, اس کو بھی اس قنوت میں شریک ہونا پڑے گا. یہ جو قنوت پڑھتے ہیں, دعائیں قنوت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, یہ وہ مراد ہے. نہیں, میرا کہنے کا مقصد ہے کہ دعا تو کوئی سی بھی پڑھ سکتے ہیں, اگرچہ دعائے قنوت جو یعنی منقول دعا ملتی ہے یہی پڑھنا سنت ہے, لیکن دعا کوئی اور سے بھی پڑھیں گے تو ہو جائے گی. لیکن قنوت کے لیے کھڑا ہونا کہلاتا ہے. جیسے ہم وتر میں اللہ اکبر کہہ کر تیسری رکعت کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں اور پھر وہ ٹائم ہمارا قنوت کا ہوتا ہے, یہ واجب ہے. اس میں اگر کوئی اور دعا بھی پڑھ لیتے ہیں تو ہمارا قنوت پورا ہو جاتا ہے, واجب پورا ہو جاتا ہے, واجب عمل پورا ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی کیا کہتے ہیں یہ نہیں کرتا, اللہ اکبر کہہ کر دوبارہ یعنی کھڑا نہیں ہوتا, یعنی کھڑے ہو کر اللہ اکبر نہیں کہتا اور اس وقت بلکہ سورت یعنی کوئی بھی سورت پڑھ رہا تھا, سورت پڑھتے پڑھتے رکوع میں چلا جاتا ہے, تو اس سے واجب عمل چھوٹ گیا. خاص دعائے قنوت پڑھنا واجب نہیں ہے. یہ ہم نے پیچھے پڑھا بھی تھا نماز کی سنتوں وغیرہ میں کہ دعائے قنوت کا اور قنوت کا فرق نہیں. پڑھنی تو یہی والی یاد کرنی چاہیے, یہی دعا یاد کرنی چاہیے, لیکن اگر کسی کو یہ دعا نہیں آتی تو قنوت پھر بھی اس کا ہو جاتا ہے. اصل میں عمل جو ہے نا, میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں, اصل عمل ہے قنوت, پھر اس کے ساتھ ہے دعائے قنوت, یعنی قنوت کے اندر آپ دعا کون سی پڑھیں گے, یہ ایک علیحدہ عمل ہے. اور اصل عمل جو واجب عمل ہے نماز کے اندر وہ ہے دعا, وہ ہے قنوت. دعائے قنوت نہیں ہے. قنوت تو ایک عمل کا نام ہے کہ مثلا قنوت کیسے کرتے ہیں آپ, قنوت ایسے کرتے ہیں آپ کہ جب وتر پڑھ رہے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر آپ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر پھر آپ تھوڑی دیر کھڑے ہوتے ہیں, تو یہ قنوت کا عمل ہے. اور یہ عمل ہمارے نزدیک صرف وتر میں ہے, جبکہ اور وتر میں ہمارے نزدیک نماز سے یہ رکوع میں جانے سے پہلے ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ عمل رکوع سے اٹھنے کے بعد ہے, یہی والا عمل. اور فجر کی نماز میں بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا ہے رکوع سے اٹھنے کے بعد, ہمارے نزدیک اس میں بھی نہیں ہے. تو یہ قنوت کا عمل ایک پورا, اس میں دعا کوئی سی بھی پڑھی جائے, وہ جو دعا پڑھی جائے گی وہ دعائے قنوت کہلائی جائے گی. دعائے قنوت اگر منقول جیسے ملتی ہے تو وہ دعائے قنوت کہلاتی ہے, وہ قنوت نہیں ہے. خود دعا قنوت نہیں ہے بلکہ وہ قنوت ایک نماز کا عمل ہے. جیسے تکبیر تحریمہ, رکوع, سجدہ, یہ سارے نماز کے عمل ہیں. کوئی چیز اس میں واجب ہوگی, کوئی چیز اس میں فرض ہوگی, تو اس طرح سے قنوت ایک عمل کا نام ہے. جی قرآن حدیث سے ہی پڑھتے ہیں, لیکن جو منقول دعا ہے وہی فضیلت والی ہے. میں ایک منٹ میں بلکہ پیچھے سے دیکھ کے آپ کو بتاتا ہوں, جہاں پہ ہم نے نماز کے یعنی وہ پڑھے تھے نا, میں وہاں سے آپ کو دیکھ کے بتاتا ہوں. میں قنوت کا مطلب تو ہوتا ہے ویسے یعنی عاجزی وغیرہ ہوتا ہے اس کا مطلب, اور میں پھر دیکھ کے آپ کو انشاءاللہ ڈکشنری میں بتا دوں گا. جی
دیکھیں یہ صفحہ نمبر ہے 168 کتاب کا نا، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نماز وتر میں قنوت میں کوئی دعا پڑھنا یہ واجب ہے، یعنی دعا کوئی سی بھی ہو. اور خود قنوت کا عمل جو ہے وہ بھی میں دیکھتا ہوں اس سے پیچھے ہو کر کے. تکبیر کہنا بھی واجب ہے قنوت کے لیے، اور پھر کوئی سی بھی دعا پڑھنا یہ واجب ہے. 168 اوپر شروع میں لکھا ہوا ہے، وہاں پہ 12 اور 13 نمبر لکھا ہوا ہے نا، یہ دیکھیں جی. تو یہ یعنی دعا کوئی سی بھی پڑھ لیں تو واجب پورا ہو جاتا ہے. لیکن جو دعا ملتی ہے یہ دعا یہ سنت ہے، میں اور اس کو آگے شاید ہوگی اس کی سنتوں میں بھی ہوگا کہ یہ دعا جو ہے نا جی وہاں بھی ہو سکتا ہوں. یہ صفحہ نمبر ہے 165 175. وہاں پر دیکھیے 7 نمبر پہ لکھا ہوا، ہاں سوری 175 175 7 نمبر ہے. قنوت میں خاص اس دعا کا پڑھنا. یہ دیکھیے پیچھے ہیڈنگ ہے نماز کے مستحبات. تو نماز کے مستحب میں ہے یہ بات شامل کہ جو دعا ہم وتر میں پڑھتے ہیں، قنوت پڑھتے ہیں، یہ دعا پڑھیں گے تو یہ مستحب ہے. لیکن کوئی سے بھی دعا پڑھنا یہ واجب ہے. تو وہ جو ٹائم ہے وہ عمل ہے، اس عمل کا نام قنوت ہے، اور اس میں اگر ہم یہ دعائیں قنوت پڑھتے ہیں جو ہمیں یاد کرائی جاتی ہے، یہ دعا یہ پڑھنا یہ مستحب ہے. لیکن اگر یہ دعا نہیں آتی تو کوئی سی بھی دعا پڑھ لی جائے تو قنوت کا عمل پورا ہو جاتا ہے. جی اب یہاں پہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ امام پیچھے بھی آتا رہے تو وہ بھی صحیح ہو جاتا ہے، واجب چھوٹ جائے گا تو سیدھا سے ہوتا ہے. نہیں وہ تو دیکھیں کوئی سی بھی دعا پڑھ لیں گے تو وہ ادا ہو جائے گا، قنوت کا عمل پورا ہو جائے گا آپ کا. لیکن جو یہاں پر ہم نہیں وہ تو یعنی جو یہاں پر اس میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ دعاؤں میں مختلف دعائیں بھی مل جاتی ہیں، لیکن پھر ہم کسی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مختلف احادیث کو سامنے رکھ کر ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک حدیث کو ترجیح دیتے ہیں، تو ہم پھر ان کو فالو کرتے ہوئے ہم بھی اسی حدیث کو ترجیح دیتے ہیں. تو جس دعائے قنوت کو انہوں نے مستحب بتایا ہے تو وہ سارا کچھ پھر سامنے رکھ کر، وہ حدیث کے بہت بڑے عالم تھے تو وہ سامنے رکھتے ہیں کہ کس حدیث کو، جب مختلف حدیثیں مل رہی ہیں تو ہم نے کس بنیاد پر کس حدیث کو ترجیح دینی ہے. تو وہ یعنی یہاں پر تو تفصیل نہیں ہے، یہ انشاءاللہ فہم حدیث میں آپ یہی کریں گے تو فہم حدیث میں وہ دعا آپ کے سامنے آئے گی، وہ حدیثیں وغیرہ آپ کے سامنے آ جائیں گی تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ والی دعا کیوں مستحب ہے. یہیں پر رکھتے ہیں انشاءاللہ. آپ نے فرمایا کہ نماز کے فرائض ہمارے بعد تمام